جب تم نے مجھے میرے صفات ذاتیہ کو مان لیا ہے دیکھا نہیں ہے، صفات فعلیہ کو مان لیا ہے، میرے رسولوں کو مان لیا ہے دیکھا نہیں ہے، جنت کو مان لیا ہے دیکھا نہیں ہے، تو پھر اتنا سب ماننے کے بعد اب یہ ہمیں اگلی بات جو بتا رہے ہیں نا تو اس کو بھی مان لو، یہ بھی تمہارے کام کی چیز ہے، تمہارا نقصان ہو جائے گا اگر ان کو نہیں مانو گے تو۔ کیا کرو؟ اوفو بالعقود، کیا اہمیت دے دیا دیکھیے، وعدہ عہد پورا کرو۔ یہ دیکھیے سورہ کی ابتدا میں وعدہ آپ نے کیا ہے پورا کرو۔ کیا اہمیت دی وعدے کو؟ اوفو پورا کرو، بالعقود وعدوں کو، عہد کو۔ وعدہ تو ایک آدمی کرتا ہے، عہد دو پارٹیوں کے بیچ ہوتا ہے کہ جی فلاں فلاں کام پہ ہم مل کے کام کریں گے یا نہیں کریں گے۔ دو ملک آپس میں مل کے اتحاد کر لیتے ہیں کسی چیز پہ، دو انسان مل کے آپس میں کر لیتے ہیں، یا وہ وعدہ جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ ہم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اگر تم نے ایمان لا لیا ہے تو ایمان لانا سب سے بڑا وعدہ ہے، عہد ہے یہ۔ ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ لانا یہ سب سے بڑا عہد اور سب سے بڑا وعدہ ہے۔ جب تم نے ایمان لا لیا ہے تو پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرو، یہ مطلب ہے اوفو بالعقود، اگریمنٹس کو، وعدے کو، عہد کو جو تم نے آپس میں کیا ہے۔ تو وعدے اور عہد جو ہے تین قسم کے ہوتے ہیں، بٹوین ٹو پارٹیز، دو قوموں کے بیچ۔ انسان کا وعدہ انسان سے، انسان کا عہد انسان سے، پورا کرو اس کو۔ نکاح ہے وہ بھی ایک عہد ہے، وعدہ ہے وہ بھی ایک، خرید و فروخت ہے۔ تو انسانوں کے بیچ کے عہد اور وعدہ اس کو بھی پورا کرو، یا اللہ اور انسان کے بیچ ایمان، جب ایمان آپ نے لا لیا ہے تو اب اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، ایمان تو لا لیے، نماز کا نام نہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہوتی دیکھیے کہ اتنی اہم ترین چیز ہے اسلام کی، آج صرف 5% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، 10% بھی نہیں۔ جو نمازی فجر میں ہے، عصر میں ہے، مغرب، کتنے ہیں؟ 5000 کی آبادی ہے، فجر میں 5% بھی نہیں ہے۔ آپ ایمان تو لا لیا آپ نے، مگر وہ وعدے نہیں پورے کر رہے ہیں۔ ایمان لانا وعدہ ہے، عہد ہے کہ اللہ میں نے آپ پر ایمان لا لیا، آپ کو میں عامر و ناہی سمجھتا ہوں، آپ جو فرما رہے ہیں میں اس کی اطاعت کروں گا۔ نؤمن بک نتوکل علیک، جی نعوذ بک اللہم انی اسألک، کیا ہے وہ سورہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں؟ عہد ہے، عہد، اللہم انی ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے مولا۔ اور روز آپ وہ وعدے کو دوہرا بھی نہیں، نکفرک نشکرک نخلع ونترک من یفجرک، حتیٰ کہ
مولا جو آپ کا نافرمان ہوگا نا اس کے قریب بھی نہیں جائے، اسے قطع تعلق کر لیں گے. نخلع و نترک من یفجرک، جو آپ کے خلاف کرے گا مولا، نافرمانی کرے گا آپ کی، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس کے ساتھ بھی نہیں رہیں گے. نخلع و نترک، اس سے قطع تعلق کر لیں گے ہم، اور اس کو الگ چھوڑ دیں گے ہم، تنہا ہو جائے گا وہ معاشرے میں. جو اللہم ایاک نعبد، اور اے اللہ آپ کے سوا ہم ہرگز کسی کی عبادت نہیں کریں گے. انبیاء اولیاء صالحین کی ہم عظمت بجا لائیں گے لیکن عبادت نہیں کریں گے. انبیاء کی عظمت بجا لائیں گے، اولیاء کی عظمت بجا لائیں گے لیکن عبادت نہیں. عظمت بہت نازک چیز جس میں ہم لوگ گڑبڑ میں مبتلا ہیں، بہت زیادہ گڑبڑ میں مبتلا ہے. اولیاء کی عبادت تک نظر چڑھ رہی ہے، نیاز چڑھ رہی ہے. نظر نیاز تو عبادت ہے نا بھائی، نظر و نیاز عبادت ہے. عبادت تو اللہ کی ہونا نا. مولوی غلو قسم کے کرنے والے غلط تعویلات، نہیں وہ اصل میں اللہ ہی کے لیے ہے بھائی، اللہ ہی کے لیے ہے لیکن مقام وہ ہے. ارے آپ کیوں تعویل کر رہے، اس کو پوچھو جنہیں لے گیا ہے بکرا وہاں، جس نے بکرا وہاں لے گیا اس سے پوچھو وہاں کیوں لے گیا، کیا وہ یہاں کاٹ کے وہاں گوشت لے جانے تیار ہے کیا، پوچھو اس کو. وہ خطرناک کھیل ہے. عظمت بجا لانا ہے، بزرگوں کی تعظیم کرنا ہے، عظمت ہونا ہے. عبادت صرف وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، یہ دیکھیے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ میں زور ہے، تیری ہی عبادت کریں گے ہم. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي، تیری ہی نماز پڑھیں گے. وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، سجدہ تیرے ہی لیے کریں گے. وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، کیا بہترین دعا ہے. اگر مومن اس کو پڑھ کے سمجھ کے پڑھیں تو ان کی خشوع و خضوع کے لیے یہی کافی ہے. اتنی پیاری دعا ہے. تو بزرگوں اور دوستو کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے مان لیا ہے ہم کو، غیب پر ایمان لا لیا ہے، ہمارے صفات ذاتیہ، ہمارے صفات فعلیہ سب کو مان لیا ہے، ہمارے جتنے کام ہم نے بتائے ہیں ان سب کو مان لیا ہے، حالانکہ دیکھا نہیں ہے. تو یہ اگلی بات بھی مانو. کیا مانو؟ اوفو بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو. اوفو بالعقود، تو وعدہ عہد، عہد دو پارٹیوں میں، وعدہ ایک طرفہ بھی ہو سکتا ہے. تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ وعدہ جو اللہ سے ہم نے کیا ہے، یہ ہم جو اب پڑھ رہے تھے سب وعدے ہیں اس میں. نخلع و نترک من یفجرک، کہ اللہ جو آپ کا نافرمان ہے ہم اس کو تنہا چھوڑ دیں گے، اس کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم اس کے سائے میں بھی نہیں رہیں گے. سب وعدے ہی ہیں. تو ان وعدوں کو پورا کرو جو اللہ تمہارے اور اللہ کے بیچ پورا کرو. اوفو بالعقود. اور دوسرے تو وہ وعدے جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہیں، جیسے ایک ملک دوسرے ملک سے کرتا ہے، یا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، جیسے شادی ہے، خرید و فروخت ہے. سب وعدے اس کو، یہ بھی اس میں داخل ہے. پورا کرو. کتنی اہمیت کی چیز ہے. وعدہ کر رہے ہیں اس کے خلاف کر رہے ہیں.
حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ آ رہے ہیں اور جنگ بدر کے لیے ابو جہل کا لشکر نکلا ہوا ہے. پکڑ لو حذیفہ بن الیمان کو. اور ان کے حذیفہ بن الیمان بہت اہم صحابی ہے. حضور کے تمام راز ان کے پاس ہوتے تھے حذیفہ بن الیمان. تو بولے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے مدینہ. بولے نہیں جانا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم تو لڑائی کے لیے نہیں جا رہے ہیں, بدر کے لیے ادھر سے حضور نکل رہے تھے, ادھر سے یہ نکلے. تو بولے ہم تو لڑائی کے لیے نہیں جا رہے ہیں, ہم تو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. تو بولے اچھا پھر وعدہ کرو کہ تم جو ہے جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. بولے ٹھیک ہے, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. گئے. اب جنگ بدر کے لیے فوج نکلنے لگی تو حذیفہ بن الیمان نے کہا اللہ کے رسول ابو جہل نے ہم سے ایسا وعدہ لیا ہے, کیا ہم اس کے اس وعدے سے مکر جا سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں, جب تم نے وعدہ کیا ہے ان سے پورا کرو. اور تم کی بڑی فضیلت, جنگ بدر میں شریک ہونا بہت بڑی فضیلت تھی نا. ہر ایک کی تمنا تھی کہ اس میں بدریوں کا کیا مقام ہے, بہت بڑا مقام بدریوں کا. تعریف آئی ان کی, تو اتنی بڑی فضیلت چھوڑ دی انہوں. بول سکتے تھے ارے وہ تو دشمن ہے ہمارے, مجبوری میں ہم سے انہوں نے وعدہ لیا, ہم نے خود سے اپنی مرضی سے تھوڑی کیا ہے, جبری ہوگا معاملہ. نہیں, حضور نے فرمایا کہ تم نے جو عہد کیا, وعدہ کیا ان سے, اس کو پورا کرو. یہ دیکھیے جبرن کیا لیا ہوا وعدہ دشمن کے ساتھ اس کی تکمیل کا حضور نے حکم فرمایا. اوفوا بالعقود, دو انسانوں کے بیچ جو وعدے ہیں وہ وعدے ہیں اللہ اور انسان. ہم جو اللہ سے وعدے کرتے ہیں, نظر مان رہے ہیں کہ اللہ ایسا ایسا اگر ہوا تو میں فلاں. عبادت تو بغیر نظر کے بھی کرنا چاہیے, لیکن نظر ماننے کے بعد تو کرنا ضروری ہو جاتا ہے. وہ بھی پورا کرو. مثلا میں امتحان میں کامیاب ہو گیا, 5 روزے رکھوں گا, ٹھیک ہے ایسا بھی, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بغیر ایسا نظر مانے کے 5 روزے رکھ لیں, اچھا یہ. لیکن نظر مان لی ہے تو آپ تو تکمیل کر ہی دو, واجب ہو گیا. ہم نے اپنے نفس کے ساتھ جو وعدہ کر لیا, عہد کر لیا کہ میں اب نماز فجر نہیں چھوڑوں گا, میں فلاں کام ہرگز نہیں کروں گا, یہ جو اپنے نفس کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے, عہد کیا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. انسان مومن اور اللہ کے بیچ کے عہد, انسان اور انسان کے بیچ, اور اسی طرح انسان اور اس کے نفس کے بیچ جو وعدہ ہوا ہے, یہ سب شامل ہے. اوفوا بالعقود, اے ایمان والو عقود کو, عہد کو, وعدے کو پورا کرو. اور ایمان کی نسبت سے پکار رہا ہے, ایمان کی نسبت سے پکارنا بڑا خاص. آپ اگر بیٹے کو کہیں والد, کوئی خاص بات نہیں, لیکن کہا پیارے بیٹے, ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے ماننے والوں کو وہ نسبت سے پکار رہا ہے. کیا ہے مجھے ماننے والوں, کتنی اہمیت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد کو, وعدے کو, پیمان کو. جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے, جو انسان انسانوں کے بیچ کرتا ہے, جو اللہ سے کرتا ہے, اس کی تکمیل کا حکم ملا ہے اور واجب ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حذیفہ بن الیمان
مولانا میرے بیٹے کے لیے عربی میں یا